ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. تنگ دستی اور خوشحالی یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر تنگ دستی آئے تو اس تنگ دستی کی حالت میں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسان کے ایمان پر ضرب پڑتی ہو. باطل کی ایک سازش ہے کہ باطل ہمیشہ وہاں پر حملہ کرتا ہے جہاں پہ غربت ہو، افلاس ہو، تنگ دستی ہو. ایسی جگہ پر باطل کا حملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہکانا، ان کے ایمان کا سودا کرنا وہاں پہ آسان ہوتا ہے. اور یہی وقت انسان کے لیے آزمائش کا ہوتا ہے کہ خوشحالی میں تو ہر انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، لیکن تنگ دستی کی حالت میں، فقر و فاقے کی حالت میں یہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ اصل انسان کی آزمائش ہے. گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ کفار کی مشنریاں، مبلغین وہ مسلمانوں کو لالچ دیتے ہیں. کس چیز کا لالچ دیتے ہیں؟ دولت کا لالچ دیتے ہیں، رشتوں کا لالچ دیتے ہیں، ویزوں کا لالچ دیتے ہیں، شہریت کا لالچ دیتے ہیں. بالخصوص ہمارے ملک میں جو قادیانیت کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قادیانی اسلام کا بھی دشمن ہے اور قادیانی اس ملک کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس ملک میں رہتا ہے اور ملک کا وفادار وہ کہلاتا ہے جو ملک کے آئین کو مانتا ہو، وہ ملک کا وفادار ہے. اور جو آئین کو نہ مانتا ہو وہ ملک کا وفادار نہیں. تو قادیانی اسلام کا دشمن تو اس اعتبار سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ڈالتا ہے، یہ نقب لگاتا ہے. اسلام کا دشمن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اب قیامت تک کوئی نبی ذلی بزوری کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کے ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انسانوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلائیں گے. اپنی کوئی نئی شریعت لے کر وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور اللہ نے اس دین کو اتمام کیا قیامت تک آنے والے انسانوں پر. تو قادیانی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اور اسی طرح سے آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ آئین کو بھی نہیں مانتے. کہتے ہیں جی توہین رسالت کی جو شقیں اس کے اندر سے ہے وہ نکال دو. تو نہ یہ آئین کو مانے نہ یہ پاکستان کو مانے. پاکستان کے بھی دشمن، آئین کے بھی دشمن اور اسلام کے بھی دشمن. اب یہ لوگوں کو کس طرح سے بہکاتے ہیں؟ یہ
غریب علاقوں میں، ہمارے سندھ میں تھرپارکر کا علاقہ ہے، اب وہ تھرپارکر کا علاقہ، وہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، وہاں پر افلاس بہت زیادہ ہے. تو ایسے غریب علاقوں میں جا کر، جیسے بلوچستان کے غریب علاقے، تھرپارکر کا غریب علاقہ، تو ایسے غریب علاقوں میں یہ جا کر وہاں پہ لوگوں کو بہکاتے ہیں. کس وجہ سے؟ مال کی آفر کرتے ہیں. اور ان کی سازش یہ ہوتی ہے کہ بس جو ہماری جماعت کا فارم ہے تو وہ ہماری جماعت کا فارم بھر دو. یہ ایک ان کا جھانسا ہے. اور جب ہماری جماعت کا فارم تم بھر دو گے تو کیا ہوگا؟ ہماری جماعت کے ممبر بن جاؤ گے. لائٹ تو آ رہی ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو ہماری جماعت کے ممبر بن جاؤ گے، اور جب ہماری جماعت کے ممبر بن جاؤ گے تو پھر تمہیں ماہانہ وظیفہ بھی ملے گا، تمہیں بہت سی مراعات بھی ملیں گی، تمہارے بچوں کو تعلیم بھی ملے گی، علاج بھی ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری جماعت کا فارم بھر دو، اس کے ممبر بن جاؤ. اور ہوتا کیا ہے کہ اس جماعت کے فارم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میں وہ جو ان کا جو مرزائی تھا بدبخت، تو اس کو جو ہے میں آخری نبی مانتا ہوں. تو اس پہ یہ جب دستخط کرا لیتے ہیں، آدمی کا ایمان تو چلا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، تو جس نے وہ فارم بھرا اس کا تو ایمان گیا. دولت کے لالچ میں اس طرح سے یہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں تو ایمان چلا گیا. اسی طریقے سے دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو مسلمانوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، مسلمان نوجوان بچوں کے پیچھے. اور آج کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنے دین اور ایمان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. وہ لڑکیوں کے ایسے جھانسے کے اندر آتے ہیں کہ وہاں پر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے کہ جی کیا رشتہ دیں گے. شادی بھی ہو گئی، انہوں نے چھپا کے رکھا کہ ہم قادیانی ہیں، بتایا نہیں، احمدی ہیں بتایا نہیں، چھپا کے رکھا. شادی بھی کر دی، لڑکی بھی گھر میں آ گئی، اور اس کے بعد بچے بھی ہو گئے. اب جب 2-3 بچے ہو گئے، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مرزائی تھا، قادیانی تھا، یہ لڑکی قادیانی تھی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لڑکوں کے رشتے یہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے گھروں میں کرتے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیوں کو پھانستے ہیں، اور ان لڑکیوں کو پھانس کر اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. اب وہ لڑکی بیچاری صحیح عقیدے کی مسلمان، اسے پھانس لیا، شادی کر دی، 2-3 بچے بھی ہو گئے، پتہ چلا یہ تو قادیانی تھا. لیکن اب عجیب کشمکش ہے کہ چھوڑے یا نہ چھوڑے، بچے بھی ہو چکے ہیں. اور بہت سے ایسی ہمت والیاں ہوتی ہیں کہ وہ لات مار کر چلی آتی ہیں کہ اس بے ایمان کے ساتھ کیا رہنا. تو دوسرا جھانسا ان کا لڑکیوں کے ذریعے سے شکار کرنا ہوتا ہے ان قادیانیوں کا. اور تیسرا جھانسا ان کا یہ ہوتا ہے، کہتے جی وہ باہر کا ویزا دلوا دیں گے، یورپ کا ویزا. ہماری جماعت کا فارم بھر دو تو بس یورپ کا ویزا تمہیں مل جائے گا. جماعت کے فارم بھرنے پر یورپ کا ویزا مل جائے گا. جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟ جنریٹر میں وہ کام نہیں لگا گیس کی، اسی میں لگائی پڑے گا. تو باہر کا ویزا مل جائے گا، اور باہر کے ویزے کے جھانسے میں آ کر لوگ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں. جہاں ان کا فارم بھرا باہر جانے کے لیے، چاہے ویزا لگا یا نہ لگا، لیکن اس کا ایمان تو چلا گیا، اس کا ایمان رخصت ہو گیا. تو یورپ کا ویزا کیا ہوا؟ اس کے تو ایمان کا سودا ہو گیا. اور کبھی نیشنلٹی کا لالچ دیتے ہیں، شہریت، نیشنلٹی. ہاں جی آپ کو کینیڈا کی نیشنلٹی مل جائے گی، آسٹریلیا کی مل جائے گی، نیوزی لینڈ کی مل جائے گی، آپ کو جرمنی کی نیشنلٹی مل جائے گی. اور چونکہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اسلام کے اندر تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ یورپی یونین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو. آپ دیکھ لیں ابھی اسی حکومت میں ایک سابقہ چیف جسٹس تھا،
ایک تو اس نے اس ملعونہ کو جو توہین رسالت کی مرتکب مجرمہ تھی، جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اس ملعونہ کا فیصلہ کیا، اسے باہر نکال دیا۔ اسی طرح سے ایک اور مرزائی تھا جو توہین رسالت پر مبنی لٹریچر چھاپتا تھا، اسے بھی راتوں رات باہر نکال دیا۔ اب ان کی آپ رسائی دیکھیں، پہنچ دیکھیں کہ پچھلا جو صدر تھا ٹرمپ، امریکہ کا صدر، تو وہ شخص اس کے آفس تک پہنچا، ٹرمپ کے آفس تک، اور وہاں جا کر اس نے شکایت کی کہ جی پاکستان کے اندر ہمارے حقوق کو بڑا پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کو تو بڑا پامال کیا جا رہا ہے، اور ایسا اور ایسا اور ایسا۔ تو پاکستان کا دشمن تھا جبھی تو پاکستان کی شکایتیں وہاں پہ لگا رہا تھا کہ پاکستان میں تو ہماری کمیونٹی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، پاکستان میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، بہت سی غیر مسلم کمیونٹی رہتی ہیں، لیکن وہ جس کمیونٹی کے ہیں اپنے آپ کو وہی ثابت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے کو غیر مسلم سمجھ کے اس ملک میں رہتے رہے، آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ سارا جھگڑا تو وہاں آتا ہے جب آپ اپنے کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، اور مسلمان ثابت کر کے جو ان کو مسلمان نہ مانے اسے کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ یعنی گویا کہ ملک کے 22 کروڑ عوام تو مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مسلمان ہے، وہ 22 کروڑ عوام کو کافر کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لائے، اسے نبی نہ سمجھے، تو وہ سارے کا سارے کافر ہیں، اور اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ باطل کا وہ جھانسا ہے کہ جو غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یا لالچ کی وجہ سے، کہیں پہ مال کا لالچ، کہیں پہ لڑکی کا لالچ، کہیں پہ شہریت کا لالچ، ویزے کا لالچ، اس بنا پر یہ جماعت لوگوں کے ایمان کا سودا کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ عرض کیا تھا، پچھلے سال میرا جب بیلجیم میں جانا ہوا تو ایک جمعے کی نماز سے قبل وہاں پہ بیان تھا، بڑی مسجد ہماری ہے، پاکستانیوں نے بنائی ہے، تو جب میں جمعے کے لیے مسجد میں پہنچا تو میت پیچھے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ مسجد میں یہ بحث چل رہی تھی، صدر صاحب بھی تھے، پنجاب کے ہیں، بٹ صاحب، یہ بحث چل رہی تھی کہ جی یہ تو قادیانی ہے، اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جب میں پہنچا تو میرے پاس آ گئے کہ جی حضرت آگے ان سے پوچھ لو۔ تو میں نے کہا بھائی قادیانی کی تو یہاں کوئی نہیں پڑھے گا، نہ ہم پڑھیں گے نہ کوئی پڑھے گا، لیکن پہلے تصدیق کرو کہ قادیانی ہے یا نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جب یہ پاکستان سے آیا تھا میری دکان پہ ملازمت کرتا تھا، تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ تو مسلمان ہے یا قادیانی ہے، تو یہ بتاتا نہیں تھا، خاموش ہو جاتا تھا۔ اب ایک عجیب تذبذب تھا، کوئی کہتا ہے مسلمان ہے، کوئی کہتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بیٹے کا فون آیا، اس کی بیوی کا فون آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ لاہور سے آیا تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، تو یہ لاہور سے آیا تھا تو قادیانیت کا فارم بھر کے آیا تھا، اور اسی کے بہاف پر اس کا ویزا لگا تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے توبہ کر لی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ ویزا کا لالچ، لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے چاہے فقر ہو، فاقہ ہو، تنگ دستی ہو، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ صحابہ پر کیسے کیسے شدائد آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کیا کیفیت تھی کہ فاقہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، اور سینے پر سل، پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے، اور نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، اور اس پہ گھسیٹا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، لیکن زبان پر کیا ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ایمان کے ساتھ آزمائش تو آتی ہے، امتحان تو آتا ہے، اس لیے کبھی اس میں ذرہ برابر بھی قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اور پھر دنیا کی زندگی اگر تکلیف کے ساتھ بھی گزری تو کیا ہوگا، گزر جائے گی، اور راحت کے ساتھ گزری جب بھی گزر جائے گی۔ ایک کافر دنیا میں چاہے کتنا ہی راحت کے ساتھ رہتا ہے، لیکن انجام کیا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور ایک مومن اگر دنیا میں تکلیف کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور مرتے ہی جب وہ انعامات دیکھے گا اپنے اللہ کے، ساری دنیا کی تکلیف اور پریشانی کو بھول جائے گا۔ تو اس لیے کبھی اس بات کو نہیں سوچنا چاہیے کہ جی تنگ دستی ہے، یہ ہے، وہ ہے،
بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گھر میں تو تنگی ہے، پریشانی ہے، چلو رشوت لینا شروع کر دو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، چلو سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کر لو، یعنی اور زیادہ لعنتوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ان لعنتوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ بلکہ یہ تو اور اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔ تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا لقمہ حاصل نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان کے ایمان پہ ضرب پڑتی ہو، اور اس کی وہ روزی اندر جب جاتی ہے یا اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں وہ غلط لقمہ ڈالتا ہے، پھر نہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس برے لقمے کا برا اثر، اور اس برے لقمے کا یہ اثر ہوتا ہے انسان کے اندر اللہ سے طغیانی، سرکشی، نافرمانی، وہ جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے دعوت کی، اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے، جب اس نے دعوت کی تو کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی ایک لقمہ منہ میں رکھا تھا تو محسوس ہو گیا کہ یہ کھانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، بس چھوڑ دیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس ایک لقمے کی ظلمت کا یہ اثر تھا کہ کئی مہینے تک مجھے گناہوں کے خیالات آتے رہے، نفس و شیطان کے حملے ہوتے رہے، ایک لقمے کی یہ ظلمت تھی۔ تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے چٹنی سے انسان کھا لے، روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لے، لیکن کبھی غلط لقمہ حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کبھی اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور برے لقمے سے، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک و حب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر حال میں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا، تنگ دستی میں، فراخی میں، خوشحالی میں، اے اللہ ہمیشہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ ہر قسم کے لالچ سے، طمع سے، حرص سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ اس ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی ہوئی اور پھیلتی ہوئی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خلق خدا کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ اس وبا سے نجات عطا فرما، شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا۔ یا اللہ شفا کو عام فرما۔
یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اسے امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ لوگوں کے گزر بسر کو آسان فرما، یا اللہ سب کی سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، اے اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرما، سب کی مشکلات کو یا اللہ دور فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما، یا اللہ ہر تنگی، ہر پریشانی سے حفاظت فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، برکت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، قلت اور دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته.